والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ جیسا کہ کل کے درس میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تھی کہ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے اس حدیث کو پیش کیا جائے گا جس میں اللہ تعالیٰ نے 99 آدمی کے قاتل کی اللہ نے توبہ کو قبول کیا تھا۔ پورا واقعہ آپ تمام جانتے ہیں۔ انشاءاللہ آج اس پوری حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور یہ بات بھی یاد رکھیں اس حدیث کو میں مسلسل 3 دن میں انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ حدیث وسیع ہے۔ ایک حدیث میں تقریباً 30 سے زائد مسائل اس حدیث میں نکلتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے 3 دن کے اندر اس حدیث کو مکمل ختم کروں۔ چلیے آج اس حدیث کا متن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور ترجمہ پیش کر کر کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس حدیث کے راوی جو ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سب سے پہلے آپ ان کی تاریخ کو آپ سمجھ لیں، ان کی سیرت کو آپ جان لیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا پورا نام سعد ہے اور آپ کے والد کا نام مالک ہے، اور آپ کے دادا کا نام سنان ہے، سعد بن مالک بن سنان۔ آپ کے والد بھی صحابی ہیں، صحبت کا شرف نصیب ہوا، اور آپ کے یعنی جو بیٹے ہیں ابو سعید خدری یہ بھی صحابی ہیں۔ آپ کی پیدائش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آپ نے ہجرت کی، ہجرت کرنے سے 10 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کیے 10 سال پہلے آپ کی پیدائش ہوئی۔ کہاں پر؟ مدینہ کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے تقریباً 1170 احادیث کو روایت کیا، جن میں سے تقریباً 40 حدیثیں آپ کی صحیح بخاری اور مسلم میں ہیں، بقیہ حدیثیں اور دیگر کتابوں میں حدیث کی موجود ہیں۔ آپ کی وفات سن 74 ہجری میں ہوئی، 74 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، اور آپ کو مدینہ منورہ کے مشہور قبرستان جس کا نام بقیع غرقد ہے، جسے جنت البقیع بھی کہتے ہیں، وہاں پر آپ کی قبر آج بھی موجود ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو دیکھا ہے الحمدللہ۔ تو آپ مدینہ میں آپ کو مدفون کیا گیا سن 74 ہجری میں۔ یہ تھا آپ کا مختصر تعارف جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ چلیے آج کی پوری حدیث کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ اطمینان سے اس حدیث کو سنیں، کیونکہ حدیث بڑی دلچسپ ہے اور بڑا دلچسپ واقعہ بھی ہے۔ فرماتے ہیں وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں ایک ایسا آدمی گزرا جس نے تقریباً 99 قتل کیے، 99 لوگوں کو قتل کیا۔ فسأل عن اعلم اہل الارض، جب اس آدمی کو اپنے گناہ پر ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، تو وہ آدمی اپنے گناہ کی معافی کے سلسلے میں لوگوں کے پاس آیا اور کہا کہ اس زمین پر تمہارے نزدیک سب سے علم والا آدمی کون ہے، تاکہ میں اس کے سامنے اپنے مسئلے کو پیش کروں اور اس کا حل نکالوں۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہماری نظر میں ایک پادری ہے، پادری جسے کہتے ہیں انگلش میں پوپ کہتے ہیں، گرجا گھر میں جو پادری ہوتا ہے۔ قوم والوں نے کہا کہ وہ پادری جو ہمارے پاس بڑا بزرگ ہے اور بڑا معزز ہے، تم اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے اس کے پاس جاؤ، ہم اس پورے گاؤں میں، اس پوری زمین میں اس آدمی کو ہم علم والا سمجھتے ہیں۔ سوال اس کا کیا تھا؟ دیکھیے، اس پوری زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جواب قوم کے لوگوں نے بھٹکایا، کہا کہ نہیں، ہماری نگاہ میں سب سے بڑا عالم وہ پادری ہے۔ غلطی کی، بیچارہ وہ مایوس ہے، اپنے گناہ پر وہ کیا شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے۔ قوم والے اس کو صحیح بتانے کے بجائے غلط ایڈریس دے رہے ہیں۔ اب وہ آدمی گیا اس راہب سے، اس پادری سے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہے یا نہیں ہے؟ کیا میں توبہ اگر قبول کروں گا
تو اللہ کے پاس میری توبہ قبول ہے یا نہیں ہے؟ پادری آپ جانتے ہیں ہمارے زمانے میں آپ لوگ جانتے ہیں نیم حکیم قطرے جان بولتے ہیں، اسی طریقے سے نیم عالم قطرے دین. ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ نیم عالم قطرے دین، آدھا عالم جو ہے دین کے لیے قطرہ ہوتا ہے. جس طریقے سے آدھا حکیم آدمی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے نیم عالم بھی آدمی کے لیے قطرے دین ہوتا ہے. تو اس راہب کو علم میں تھا، اس نے فوری دھڑلے سے اس نے فتویٰ دیا کہ اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی. اب اس آدمی کو غصہ آیا، اس کا بھی قتل کر دیا. اب کتنے ہو گئے؟ 100 قتل ہو گئے. اب 100 قتل کرنے کے بعد قوم میں اس پورے مجموعے میں ایک آدمی تھا، اس نے کہا دیکھ بھائی تو اپنے گناہ پر نادم ہے، شرمندہ ہے اور تو توبہ کرنا چاہتا ہے، یہ بات جان لے کہ اس زمین پر اس سے بھی بڑا ایک عالم ہے، وہ فلاں مقام میں ہے، تو وہاں جا انشاءاللہ تیرے کو وہاں صحیح مسئلہ مل جائے گا. اب وہ آدمی فوری اس بات کو سن کر 99 آدمی یعنی 100 سمجھیے 100 آدمی کا قاتل فوری جب اس مسئلے کا حل کے لیے اس کو معلوم ہوا کہ فلاں جگہ عالم ہے تو فوری دوڑتا ہوا اس عالم کے پاس پہنچنے کی کوشش کیا. الحمدللہ پہنچ گیا، منزل مل گئی، عالم مل گئے. عالم سے مسئلہ پوچھا، عالم نے کہا ایسا کون سا آدمی ہے، ایسی کون سی چیز ہے جو تیرے توبہ کے درمیان حائل ہے، اللہ ضرور تیری توبہ قبول کرے گا. ماشاءاللہ اس آدمی کو بڑی خوشی ہوئی، دل میں ایک اطمینان ہوا، اب مجھے صحیح مسئلہ مل گیا. الحمدللہ اس نے توبہ کی عالم کے سامنے، اور توبہ کرنے کے بعد اس آدمی کو اطمینان ہوا. اب یہاں پر اس مسئلے کو جان لیں، جب وہ آدمی اس راستے کو جا رہا تھا، جانے سے پہلے وہ تو توبہ کر لیا بعد میں، لیکن راستے میں جو واقعہ ہو وہ آپ کے سامنے پیش کراؤں. جب وہ عالم کے پاس جا رہا تھا، اچانک کیا ہوا، اس راستے میں اچانک اس کی موت واقع ہو گئی. راستہ ابھی طے کر رہا تھا، اچانک موت واقع ہو گئی. موت واقع ہونے کے بعد کیا ہوا، اب یہاں پر دیکھیں فرشتوں میں اختلاف ہوا. گنہگار جو فرشتے، جو گناہ گاروں کی روح کو جو فرشتے نکالتے ہیں وہ لوگ بھی آئے، اچھے نیک فرشتے بھی آئے. آنے کے بعد دونوں میں اختلاف ہوا. جو گناہ گاروں کی جو فرشتے روح نکالتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ آدمی گنہگار ہے، ہم اس کی روح کو نکالیں گے کیونکہ زندگی میں اس نے ایک بھی اچھا کام نہیں کیا، پورا گناہ کا کام کیا. نیک فرشتوں نے کہا نہیں، اس آدمی نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد یہ گناہ پر نادم تھا، اس لیے یہ آدمی نیک ہے، ہم اس کی روح کو نکالیں گے. اختلاف اتنا شدید ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت بطور فیصل، بطور حاکم، اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتے کو اس مسئلے کے حل کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتے کو انسانی شکل میں اللہ نے اس درمیان بھیجا. بھیجنے کے بعد کیا ہوا، اب یہاں پر وہ جو فیصلہ کرنے والا جو فرشتہ آیا تھا اس نے یہ حل نکالا. حل یہ ہے کہ دیکھو نہ تم اختلاف کرو نہ تم اختلاف کرو، ہم یہ کریں گے کہ اس آدمی کا جو گناہ گاروں کی جو بستی سے وہ آدمی جو آیا تھا اس کو، اور نیک بستی جو ہے اس بستی کو ہم تولیں گے، ناپیں گے، دیکھیں گے کہ آدمی کس طرف زیادہ ہے، کس طرف اس کا رخ پیچھے ہے. ناپا گیا راستہ. الحمدللہ ناپنے کے بعد کیا ہوا، جہاں پر نیک لوگوں کی بستی تھی وہاں پر اس آدمی کا ایک بالش آگے تھا، اور جہاں پر گنہگاروں کی بستی تھی اس سے آدمی پیچھے ہو گیا. اب فرشتے نے کہا دیکھو صحیح حل یہ ہے کہ وہ آدمی نیک لوگوں کی بستی کی طرف قریب تھا، اس کا انتقال ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس آدمی کو اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. فیصلہ کیا ہوگا، نیک لوگوں کی بستی طرف یہ جا رہا تھا، اسی لیے نیک فرشتے اس کی روح کو نکالیں گے. الحمدللہ مسئلہ حل ہو گیا. اب یہاں پر اس مسئلے کو جان لیں کہ اس عالم نے مرتے مرتے اس آدمی سے کہا تھا دیکھ تو آئندہ اس بستی کی طرف نہیں جانا، وہ بستی بڑی خراب ہے، نیک لوگوں کی بستی نہیں، وہ برے لوگوں کی بستی ہے. تیری توبہ تو قبول ہو گئی، اب دوبارہ اس بستی کی طرف تو نہیں جانا. کیوں؟ اس لیے کہ برے لوگوں کی بستی ہے. یہاں سے تو ایک اچھی بستی بھی ہے، وہاں پر تو جا کر اللہ کی عبادت کر، ان کے ساتھ نیک اعمال کر، تو تب تیرے لیے وہ چیز قابل قبول، تیری توبہ کا تجھے فائدہ ملے گا. اب وہ آدمی جا رہا تھا، اچانک موت کا فیصلہ آ گیا. اب بتائیے کہ اس آدمی کو فرشتوں نے اس انداز سے اس کا حساب و کتاب لیا کہ جب نیک لوگوں کی بستی تھی ایک بالش وہ آدمی آگے بڑھ گیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے
اس کے اسی عمل کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے جنتی کا سرٹیفکیٹ لکھ دیا۔ تو یہ پوری حدیث سے ایک دو تین مسئلے میں آج کے درس میں بتاؤں گا، بقیہ باتیں آگے ہوں گی۔ پہلا مسئلہ اس حدیث سے یہ نکلا کہ آدمی کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے سے بڑے گناہ کی بھی توبہ ہے، لیکن آدمی کو چاہیے کہ وہ توبہ خالص توبہ کرے، توبت نصوح کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، آدمی کو چاہیے توبہ کرے تو خالص توبہ کرے۔ خالص توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ اس آدمی کے بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ نکلا کہ ایک عالم کی ذمہ داری ہے، ایک عالم کا یہ حق ہے کہ جب اس کے پاس کوئی آدمی کوئی مسئلہ لے کر آئے تو عالم کو چاہیے حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ پورے مسئلے کو سنے اور سننے کے بعد حکمت کے ساتھ اس آدمی کو صحیح مسئلے کا حل بتائے۔ یہ ایک عالم کی ذمہ داری ہے، تاکہ وہ آدمی اس عالم کی بات کو سن کر اچھا کام کر سکتا ہے۔ یہ عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح مسئلے کا علم لوگوں کو بتائے۔ یہ نہیں کہ اگر مسئلہ معلوم نہیں تو بتا دے واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ آپ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کر کسی آدمی کو غلط آپ فتویٰ دیں گے تو اس غلط فتوے کی وجہ سے آدمی اس گناہ کے کام کو اچھا سمجھ کر اسی کام کو کرنے لگے گا۔ اسی لیے عالم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صحیح علم کی روشنی میں آدمی کو صحیح فیصلہ سنائے۔ اور تیسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ نکلا کہ آدمی کو چاہیے ہمیشہ اللہ کی ذات سے وہ مایوس نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے وہی انسان مایوس ہوتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے۔ ایک ایمان والا کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو۔ چوتھا مسئلہ اس حدیث سے یہ بھی نکلا کہ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ بطور حکمت، کبھی کبھار اللہ تعالیٰ دنیا میں فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ انسانی شکل میں اللہ تعالیٰ بھیج سکتے ہیں، جیسا کہ اس واقعے میں آپ کو معلوم ہوا۔ پانچواں مسئلہ جو اس حدیث میں بڑا اہم ہے وہ مسئلہ کیا ہے؟ کیا کسی قاتل کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ علماء میں اس کے درمیان بہت بڑا اختلاف ہے۔ انشاءاللہ کل اس مسئلے کا حل آپ کے سامنے پورے علماء کے اقوال کی روشنی میں آپ کے سامنے صحیح مسئلے کا انشاءاللہ حل انشاءاللہ بتانے کی میں کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے جتنی باتیں بتائی گئی ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح فہم کے ساتھ دین پر عمل کرنے کی کوشش اللہ تعالی کرنے کی توفیق عطا کرے۔ سبحان اللہ بحمدہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق فهو كفارة له۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، جیسا کہ کل کے درس میں جو لوگ موجود تھے ان لوگوں نے یہ بات سمجھ لی ہوگی کہ آج میں نے جیسا کہ اعلان کیا تھا کہ اس حدیث کے سلسلے میں جس میں یہ بات واضح ہے کہ ایک آدمی جس نے تقریباً 100 قتل کیے، اس کے سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ مسائل کو کل کے درس میں پیش کیا گیا تھا۔ انشاءاللہ جیسا کہ آج یہ بات بتائی گئی تھی ایک اہم مسئلے پر کہ اگر کوئی آدمی قتل کرتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اس مسئلے پر علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ کل اس کی آپ کے سامنے وضاحت کی گئی تھی، آج آپ کے سامنے اس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ محترم بھائیوں، جیسا کہ سورہ مائدہ کی ایک آیت نمبر 45 میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ۔ ہم نے اس سے پہلے زبور جو کتاب آسمانی کتاب تھی اس میں ہم نے قصاص کے طور پر
یا جب کوئی آدمی کسی آدمی کو قتل کرتا ہے تو قاتل کے لیے جو قصاص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قصاص کیا کیا ہوتا ہے اس کا ذکر کیا تورات کے اندر، اور یہی حکم اللہ نے قرآن مجید میں بھی نازل کیا۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، جان کے بدلے میں جان، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، کان کے بدلے میں کان، وَالْأُذُنَ بِالْأُذْنِ، اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، زخم کے بدلے میں زخم، وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور یہ قصاص ہے، یہ دیت ہے، یہ بدلہ ہے اس آدمی کے لیے جو کسی کو قتل کرتا ہے۔ تو قاتل کو چاہیے کہ وہ مقتول کو اس طریقے سے دیت دے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَمَن تَصَدَّقَ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، قاتل کے لیے اس کے توبہ کے لیے یہ اللہ نے حکم نازل کیا کہ جان کے بدلے میں جان لی جائے گی، کان کے بدلے میں کان لیا جائے گا، آنکھ کے بدلے میں آنکھ لی جائے گی، زخم کے بدلے میں زخم لیا جائے گا۔ یہ اللہ نے پورا حکم سورہ مائدہ کی اس آیت میں اللہ نے پیش کیا ہے۔ چلیے اب ہم اس مسئلے کی طرف جاتے ہیں جس میں یہ بات بتائی گئی کہ کیا قاتل کی توبہ قبول ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے قتل تین طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک ہے قتل کی پہلی قسم قتل عمد، جان بوجھ کر جو قتل ہوتا ہے۔ ایک ہے شبہ قتل، قتل جیسا کام کرنا، قتل تو نہیں لیکن قتل جیسا۔ ایک ہے قتل کی تیسری قسم قتل قطع، آدمی نہیں چاہتا ہے پھر بھی قتل کر لیتا ہے، غلطی سے قتل اس سے ہو جاتا ہے۔ قتل عمد جان بوجھ کر قتل کرنا۔ شبہ قتل، قتل نہیں ہوتا لیکن قتل کے جیسا کام ہوتا ہے۔ تیسری قسم ہے قتل کی قتل خطأ، غلطی سے بائی مسٹیک جو قتل ہو گیا، آدمی نہیں چاہ رہا ہے، انسیڈنس کہتے ہیں جسے، وہ قتل خطأ۔ یہ تین قتل کی قسمیں ہیں۔ چلیے اس کے بعد پہلی قسم پر ہم بات کرتے ہیں اور آج کا درس اسی مسئلے پر ہوگا، قتل عمد، جان بوجھ کر قتل کرنا۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس قتل ایک بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ قتل کو اتنا بڑا اللہ نے بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ جو اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی، اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا مُهِينًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قتل، کوئی آدمی کسی مومن کا قتل کرتا ہے یا مرڈر کرتا ہے، جان بوجھ کر کرتا ہے، یعنی مراد قتل عمد، جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا، خالداً فیہا، ایک مدت تک نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے، وغضب اللہ علیہ، اس کی دوسری سزا یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر نازل ہوگا، ولعنہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر ہوگی، وأعد له عذابا عظیما، اللہ نے اس آدمی کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ قتل کا جرم ہے، قتل کی سزا ہے جو قرآن مجید میں اللہ نے بیان کی ہے۔ اس سلسلے میں اس بات کو بھی آپ جان لیں کہ علماء کے درمیان جو اختلاف ہے، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر قتل کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی توبہ کرے گا تو توبت نصوح کرے گا، یعنی آئندہ پھر اس بات کا وہ اللہ سے عزم کرے کہ میں آئندہ قتل نہیں کروں گا۔ اس وعدے کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ اگر کوئی آدمی توبہ کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَتَهُ، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ کیوں؟ اس کی دلیل سورہ نساء کی آیت کریمہ جو بڑی مشہور ہے، آپ تمام اس بات کو جانتے ہیں۔ اللہ نے کہا إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ، شرک ایک ایسا جرم ہے جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا ہے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جتنے بھی جرم ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی توبہ کرے۔ اور توبہ کیسی توبہ؟ توبت نصوح، یہ پہلی دلیل ہے۔ بعض علماء نے جس میں صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قاتل کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔
یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قاتل کی توبہ قبول نہیں کرے. کیوں؟ قتل اتنا بڑا جرم ہے جس کی سزا اللہ نے یہ بیان کی کہ اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قتل عمد کرنے والے کی توبہ کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے. یہ آپ کا اپنا مسئلہ تھا، یہ آپ کا اپنا اجتہاد تھا جو حضرت عبداللہ ابن عباس کا تھا. تیسرا قول، بعض علماء کہتے ہیں جن میں ہمارے بھی بعض علماء جو اس سے پہلے گزرے، شیخ صالح عثیمین، شیخ البانی وغیرہ، ان تمام کا اتفاق ہے، جمہور کا یہ علماء کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ قاتل عمد کی توبہ کو قبول کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ آدمی جب تک یہ 3 کام نہ کر لے آدمی کی توبہ قبول نہیں ہوگی. 3 کام ضروری ہے. پہلا کام یہ ہے کہ آدمی کے لیے 3 حق وہ آدمی ادا کرے گا. پہلا حق اللہ کا حق ہوگا، دوسرا حق جو ہے مقتول کا ہوگا، اور تیسرا حق اولیاء المقتول، جو مقتول کے جو اولیاء ہوں گے ان کا حق ہوگا. آپ جانتے ہیں پہلا حق جس میں تعلق بندے کا اور اللہ کا ہوتا ہے، حق اللہ جسے کہتے ہیں. اب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بندہ جب کوئی غلطی کی معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. یہ اللہ کا حق ہے. تو قاتل کو چاہیے جب اس سے قتل ہو جائے، جب اس سے گناہ ہو جائے، تو پہلا حق وہ اللہ کا ادا کرے. اللہ کا حق کیا ہے؟ کہ بندہ اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ کرے. یہ پہلا حق ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ زمر کی آیت میں اللہ نے کہا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. اے نبی، آپ اپنے بندوں سے، آپ لوگوں سے کہو کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کرے گا. یہ اللہ کا حق ہے. تو قاتل کو چاہیے سب سے پہلے وہ اللہ کے حق کو ادا کرے، اس کے بعد پھر وہ دوسرا حق ادا کرے. دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا حق یہ ہے کہ وہ مقتول کے حق کو ادا کرے. مقتول کا حق کیا ہے؟ مقتول کا حق یہ ہے کہ وہ، آپ جانتے ہیں مقتول تو قتل ہو گیا، اس کا مرڈر ہو گیا، اب وہ مر گیا، اللہ کے پاس چلا گیا، وہ مر گیا. وہ اب مرنے کے بعد اس کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بس یہی طلب کرے کہ اللہ جب بھی مقتول سے میرا سامنا ہو، اے اللہ تعالیٰ تو اس کے درمیان فیصلہ کرنا. یہ مقتول کو، قاتل کو چاہیے کہ وہ مقتول کا حق ادا کرے. حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مقتول زندہ ہے تو ٹھیک، اگر مر گیا تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرے کہ اللہ مجھ سے قتل ہوا، اے اللہ جب بھی مقتول کا مجھ سے سامنا ہو، اے اللہ تو اس کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرنا، وہ جو بھی سزا دے گا میں منظور کروں گا اس کو. نہیں تو اگر مقتول زندہ ہے، تھوڑا بہت قتل ہو گیا، تھوڑا بہت اس کو قتل کا تھوڑا کیوچا مرا، یا پھر کچھ بھی، یا آدمی کیا ہے تھوڑا قتل ہوا، زندہ ہے، تھوڑی سانس باقی ہے، تب اس پر یہ ضروری ہے کہ وہ قاتل جو ہے مقتول کے پاس آئے گا، اور مقتول کیا کرے گا؟ اپنے قتل کی اس سے سزا لے گا. جان کے بدلے میں جان، کان کے بدلے میں کان، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، زخم کے بدلے میں زخم. جی یہ دوسرا مسئلہ، یہ دوسرا حق ہے. تیسرا حق جو ہے وہ اولیاء لورثتہ، یعنی جو مقتول کے جو وارثین ہیں، قاتل کو چاہیے کہ وہ ان کے پاس جائے، ایڈریس نکالے کہ میں نے فلاں زید کو قتل کیا تھا. اب قاتل کو چاہیے کہ وہ ڈھونڈے کہ زید کا گھر کہاں ہے، اور زید کا گھر ڈھونڈنے کے بعد وہ زید کے گھر والوں کے سامنے یہ بات کہے کہ میں نے فلاں دن تمہارے شوہر کو یا پھر تمہارے بیٹے کو میں نے قتل کیا تھا، اب میں تمہارے پاس سرنڈر ہو چکا ہوں، تم مجھے جو کرنا چاہے کرو، اگر معاف کرنا چاہتے ہو تو معاف کرو، یا پھر مارنا چاہتے ہو تو میں تیار ہوں، یا پھر زخم دینا چاہتے ہو تو میں تیار ہوں، میں تمہارے پاس سرنڈر ہوں، تم جو چاہے میرے ساتھ کر سکتے ہو، اور اگر دیت لینا چاہتے ہو تو میں دیت دینے کے لیے بھی تیار ہوں. یہ کون کہے گا؟ قاتل کہے گا. کس کے سامنے؟ مقتول کے گھر والوں کے سامنے.
اس کے بعد اگر وہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی توبہ قبول ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ ان 3 حقوق کو وہ ادا کرے گا۔ یاد رکھیں، اگر آدمی صرف قتل کر لیا، اللہ کے حق کو ادا کر لیا، لیکن بقیہ جو 2 حقوق ہیں اگر اس کو ادا نہیں کیا تو یاد رکھیں کل وہ قاتل اسے نہیں چھوڑے گا، جو مقتول اسے نہیں چھوڑے گا۔ مقتول کہے گا اللہ اس نے مجھے قتل کیا تھا، اے اللہ اب اس کے ساتھ تو فیصلہ کرنا۔ اگر وہ قاتل دنیا میں ہی اگر مقتول کے ورثہ کے پاس آ کر اپنی غلطی کی سزا اگر پا لیا تو پھر اللہ کے پاس اسے سزا نہیں ملے گی، اگر ایسا نہیں کیا تو پھر اللہ کے پاس اسے سزا ضرور ملے گی۔ یہ پورا مسئلہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قتل عمد کرتا ہے تو اللہ کے پاس اس کی توبہ قبول ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی 3 حقوق کو ادا کرے پھر اس کے بعد توبہ کرے۔ حد ما عندی، یہ میری طرف سے ہے اور یہ علماء جو بیان کیا میں نے اسے بیان کیا ہے۔ اللہ سے بس یہی دعا کرتے ہیں کہ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسلک پر اور صحیح سمجھ کے ساتھ اللہ تعالی قرآن حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک